بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل شہادت کا دن ہے، ہم سب کے لیے پرسہ دینا ہے۔ آپ کو اللہ کے رسول کو پرسہ دیں، بی بی خدیجۃ الکبریٰ کو پرسہ دیں، مولا کو دیں، اور سارے اماموں کے ساتھ جو اصل وارث ہے اس غم کا، فرزند مظلوم بی بی زہرا امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف، بی بی کا وہ خطبہ پڑھو۔ میں یوتھ کا بول رہا، تم بی بی کا وہ خطبہ پڑھو، انٹرنیٹ کے اوپر موجود ہے۔ 3 خطبے ضرور پڑھا کرو۔ میں سب کو بول رہا، لڑکا لڑکیوں کو بول رہا، بڑوں کو نہیں بول رہا۔ خطبہ غدیر اللہ کے رسول کا، شہزادی کا وہ سرمن جو دربار میں بی بی نے دیا ہے، اور شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کا یزید کے دربار کا سرمن۔ ذہن کھل جائے گا، اویرنس آ جائے گی، بیداری آئے گی، آنکھیں کھلیں گے کہ کیسے ان لوگوں نے کیا بتایا ہے۔ اس خطبے میں شہزادی نے یہ سارے ظالمین کے سامنے دیا تھا، پورے اپنے بابا کے احسانات کو بتایا کہ تم کیا تھے، میرے باپ نے کیا کیا تم کو۔ تم اندھیروں میں تھے، میرے باپ نے تم کو نور عطا کیا۔ تم جہالتوں میں تھے، میرے بابا نے تم کو علم دیا۔ تم جہنم کے دروازے پہ تھے، میرے بابا نے تمہیں جنت میں پہنچایا۔ میرے بابا نے تم کو صراط مستقیم بتایا۔ بی بی نے پیسز میں بدل دیا اس کو، اس ظالم کو۔ ایسا یہ خطبہ میرا یوتھ پڑھے، لڑکے لڑکیاں پڑھے۔ ٹیلی فون پہ چیٹنگ کرنا چھوڑ دو، کم از کم یہ سرمنز پڑھو جو آج موجود ہے۔ بکس کھول کے نہیں پڑھ سکتے نا، تو تمہارے ٹیلی فون کے اوپر یہ سرمن موجود ہے۔ اپنی لینگویج میں پڑھو، انگلش میں پڑھو، گجراتی میں پڑھو، اردو میں پڑھو، جو تمہاری زبان ہے۔ ایٹ لیسٹ یو ول انڈرسٹینڈ کہ واٹ بی بی نے کہا ہے۔ یہ خطبہ ضرور پڑھنا، زندگی بدل جائے گی۔ بی بی دربار میں گئیں اور جا کر ان ظالموں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بتایا۔ یا ایک بات روک کے بولتا، حسین کی ماں کھڑی ہوئی تھی، یہ ظالم بیٹھے ہوئے تھے۔ تھک گئی بی بی، اور کس حالت میں گئی؟ انجرڈ ہونے کے بعد، ربس کے ٹوٹنے کے بعد۔ شہزادی اس وقت گئی، ہاتھ میں عصا ہے، حسین کی ماں بولے جا رہی، بتا رہی۔ اس کے بعد ایک آدمی مدینے میں آگے بڑھ کر یہ نہیں بولا ان لوگوں کو جو دروازہ جلا رہے تھے کہ تم واٹ آر یو ڈوئنگ، کیا کر رہی ہے، رسول کی بیٹی کا دروازہ ہے۔ سب خاموش تھے۔ زیارت وارثہ میں یہ عابد بالگرامی نہیں بول رہا، یہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام بول رہے۔ زیارت وارثہ پڑھتے ہیں، روز پڑھتے ہیں، ویری ویری ریکمینڈڈ زیارت۔ یہ زیارت سے رزق بھی کھلتا ہے، حسین کی حفاظت میں بھی آ جاتے ہیں۔ ایکسٹرا آرڈینری زیارت ہے یہ۔ زیارت وارثہ ضرور پڑھا کرو، ایوری ڈے پڑھا کرو۔ اس میں پورے مولا حسین کی زیارت میں اور یہ زیارت میں 1-2 منٹ سن لے زیارت کے بارے میں۔ ایک ہی فرق ہے، پوری زیارتوں میں 4 سلام کامن ہے۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، سلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، سلام علیکہ یا ابن امیر المومنین، سلام علیکہ یا ابن فاطمہ الزہرا۔ ایک چیز یاد رکھو، آپ سب کو معلوم ہے سلام واجب نہیں ہے، جواب سلام واجب ہے۔ when you say سلام علیکم، مسلمانوں پہ واجب ہے کہ جواب دیں، رائٹ؟ اور زیارت وارثہ میں 12 یا 13 مرتبہ تم مولا حسین سے کانٹیکٹ میں آتے۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین سے، سلام علیکہ یا سار اللہ وابن سارہ والوتر الموتور تک 12 یا 13 مرتبہ کانٹیکٹ میں آتے۔ اس سلام کا اور مزہ یہ کہ 12 مرتبہ، اور جب آپ سلام کرتے کسی کو بھی جواب دیتے، کوئی سلام کرا آپ کو، آپ نہیں جانتے، لیکن آپ اس کو جواب کیسے دیں گے؟ اس کو دیکھ کر دیں گے، مسکرا کے دیں گے۔ یہ ایٹیکیٹ ہے۔ وارثہ میں 12 مرتبہ اگر حسین آپ کو دیکھے اور جواب دے، یو کین امیجن تمہاری لائف بدل جائے۔ امام کی نگاہ رحمت کی نگاہ ہوتی، اگر امام ایک دفعہ تم کو دیکھ لے تو تمہاری تقدیر بدل جائے، ڈیسٹینی بدل جائے۔ یو انڈرسٹینڈ واٹ آئی سیڈ؟ تو وارثہ ضرور پڑھو۔ اسی وارثہ میں چھٹے امام ایک جملہ بولتے ہیں،
لعن اللہ امتن خدلت کا، ولعن اللہ امتن ظلمت کا، ولعن اللہ امتن سمیت بذالک فرضیت بے. یہ میرے جملے نہیں ہیں، یہ اس امام کی زبان سے نکلے ہوئے جملے ہیں کہ جس کو دشمن نے صادق کہا ہے. وہ امام کہہ رہے کہ لعن اللہ امتن خدلت کا، ولعن اللہ امتن ظلمت کا، ولعن اللہ امتن سمیت بذالک فرضیت بے. قاتلوں پہ لعنت، ظالموں پہ لعنت، اور سن کے خاموش بیٹھنے والوں پہ لعنت. کلیئر ہو گئی بات؟ ان سارے ظالموں، ان سارے لوگوں پہ امام نے لعنت کر دی کہ جنہوں نے دروازہ جلتے ہوئے دیکھا، جنہوں نے ایک پروٹیسٹ نہیں کیا، جنہوں نے خاموش بیٹھ کر اپنی زندگی گزاری، بی بی کے ساتھ بھی اور حسین کے ساتھ بھی اور سارے معصومین کے ساتھ. یہ یاد رکھو. میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ میلبورن میں جاؤ، راستے پہ نکلو، بازار میں جاؤ. نو نو نو، میرا مطلب یہ نہیں. میلبورن میں کیا کریں گے آپ؟ اپنے بچوں کو تیار کریں گے. بچوں کو تیار کرو گے، اپنی اولاد کو تیار کرو گے، لڑکوں کو، لڑکیوں کو. ان ماں سے بول رہا، ان بہنوں سے بول رہا جو میری مجلس سن رہے. آقا خمینی کا وہ جملہ یاد رکھو. اللہ آقا خمینی کے درجات کو بلند کرے. آقا نے کیا کہا تھا جب عراق میں ان سے پوچھا گیا تھا، رپورٹر نے پوچھا تھا کہ ریولیوشن تو شروع ہو گیا، آپ نے اس کا سٹارٹ کر دیا، اینڈ یو آر ہیئر، آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. تو آقا نے کہا تھا کہ میری فوج تیار ہو رہی. اس نے پوچھا، رپورٹرز نے پوچھا آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، فوج کیسے تیار ہو رہی؟ کہا ماؤں کی آغوش میں تیار ہو رہی. میلبورن میں الازہر امام بارگاہ میں جتنی ماں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں ان سے پوچھ رہا، جن کو اولاد ہے، ہر ماں یہ چاہتی ہے کہ اس کا بیٹا امام کے لشکر کا سپاہی بنے. ہر ماں باپ چاہتے ہیں کہ میری اولاد لشکر امام میں شامل ہو. جب تم یہ چاہتے ہو تو کیا تم اپنے بیٹے کو یا بیٹی کو تیار کر رہے، ان کو ایجوکیٹ کر رہے، ان کو بتا رہے؟ دنیاوی تعلیم ضرور دو، بہترین ایجوکیشن دو اپنے بچے کو. تم آسٹریلیا میں رہتے ہو، اوورسیز اسٹوڈنٹس آ کے یہاں پڑھ رہے، تو یہاں جو ریزیڈنٹس ہیں وہ لوگوں کو بول رہا پروفیشنل کورسز میں جاؤ، بہترین ایجوکیشن حاصل کرو. اس لیے کہ جتنا علم آئے گا اتنا علی سمجھ میں آئے گا. جتنا علم سمجھ میں آئے گا، علم آئے گا. آسٹریلیا میں تم علم کو حاصل کرنا، تم کو باہر سے اسٹوڈنٹس آ کے پڑھ رہے، اور ہم خاموش نہیں بننا. صرف بیچلرز کر کے نہیں رہنا. لڑکے لڑکیوں کو بول رہا صرف بیچلرز نہیں کرنا، ماسٹرز کرنا. ماسٹرز کرو گے. امام علی اپنے شیعہ کو یہاں دیکھنا چاہتے ہیں، یہاں دیکھنا نہیں چاہتے. یو انڈرسٹینڈ؟ لڑکیوں کو بھی پڑھاؤ، بہترین پڑھاؤ. اس لیے کہ ایک لڑکی نہیں ہے، اس کے پیچھے پوری نسل ہے، جنریشن ہے. اچھا ایجوکیشن دو، اس لیے کہ علی جہالتوں میں سمجھ میں نہیں آتا، علم سے سمجھ میں آتا. جہالتوں میں رہو گے تو امام علی کو کبھی نہیں سمجھو گے. جہالتوں میں رہو گے تو کربلا سمجھ میں نہیں آئے گا. جہالتوں میں رہو گے تو شہزادی کونین کی زندگی سمجھ میں نہیں آئے گی. جہالتوں میں رہو گے تو پیچھے رہو گے. زمانے کے امام کا انتظار کر رہے تو ان کی فوج میں جاہل نہیں رہے گا، عالم رہے گا. پروفیشنلز رہیں گے، پروفیشنلز رہیں گے. میسم کوئی جاہل نہیں تھا، سلمان کوئی جاہل نہیں تھا. اتنے، اب میرے مولا کا ایک جملہ مجھے یاد آیا. میرا مولا یہ کہتا کہ اتنے علم کو، غور سے سنو، اتنے علم کو حاصل کرو کہ بڑی بڑی حکومت تمہاری محتاج ہو جائے. اگر آج دنیا میں سروائیو کرنا ہے تو علم کے ذریعے سروائیو کر سکتے ہیں. بس جتنی باتیں میں نے کی کوشش کرو اس پہ عمل کرنے کی. کل شہزادی کی زیارت ضرور پڑھنا. کل کوئی لال پیلے کپڑے پہننے کا دن نہیں. ایون آفس بھی جا رہے تو ایسا ڈریس پہنو کہ غم ظاہر ہو. کل صبح اٹھ کے اللہ کے رسول کو، بی بی خدیجہ الکبریٰ کو، معصومین کو، مولا کو
زمانے کے امام کو پرسا دینا. اور جتنا، اب سن لو، میں نام نہیں لے رہا. اللہم لعن قتلۃ البی بی فاطمۃ الزہرا، اللہم لعن قاتلان دشمنان بی بی فاطمۃ الزہرا. ایک تجویز ضرور پڑھو، ویری سمپل، جیسا آج شروع میں پڑھتے نہیں، اللہم لعن قتلۃ الحسین و اولاد الحسین و اصحاب الحسین. جیسے 21 رمضان کو پڑھتے ہو اللہم لعن قتلۃ امیر المومنین و اولاد امیر المومنین. اسی طرح کل اللہم لعن قتلۃ البی بی فاطمہ، یا یہ اردو میں بولو، بی بی کے دشمنوں پہ، قاتلوں پہ لعنت. میں نام نہیں لے رہا. ڈپلومیسی مت کرو کہ میں کیوں لوں. نو، لازم ہے. تولا اور تبرہ دونوں ہے. میں یہ نہیں بولا گھر مارکیٹ میں جا کے بولو، گھر میں مسلح پہ بیٹھ کے خاموشی سے بولو اللہ میری بیوی کے دشمنوں پہ، قاتلوں پہ تو عذاب نازل کر. اور کل ایک دعا یہ بھی کرنا، آج کی رات اللہ جنت البقیع اور جنت المعلا پہ تعمیر کرا کے روشن کر دے، اور ہم سب جائیں بیوی کی زیارت کریں. حسین کی ماں کی ظاہری زندگی کی یہ آخری رات ہے، یہ بالکل آخری رات ہے.